متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان۔ آیت نمبر 54 میں ہم نے پڑھا تھا متکئین علی فرش، یہاں پہ پڑھ رہے ہیں متکئین علی رفرف، تو یعنی یہ غلطی نہ ہونے پائے کہ یہاں سے وہاں پہنچ جائیں اور وہاں سے یہاں پہنچ جائیں۔ میم اور تا، کاف، حمزہ، یا، نون سب باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ میم کو تا سے ملانا ہے، تا باریک پتلا پڑا جائے گا۔ متکئین، ای حمزہ یا کی شکل میں ہے اور یہ یا مدہ ہے، آگے یا ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر آئی ہے۔ متکئین پڑھیں گے، 2 حرکات لمبا کریں گے، ای کو نون کو جلدی پڑھیں گے، علا میں عین وسط حلق سے ادا کریں گے، لام پر کھڑا زبر ان کی وجہ سے 2 حرکات لمبا کریں گے، علا یا نہیں پڑھیں گے۔ رف رف میں را پر زبر کی وجہ سے را پر پڑھیں گے، فا ساکن ہے، اس پہ ہمس ہوگا، یعنی اس میں سانس جاری رہتی ہے، اور پھر را پر ہے، تنوین کے بعد خا آنے کی وجہ سے اظہار ہے، رف رفن نون کی آواز ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ خضر میں خا پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، استعلاء اس کی صفت ہے، خص وضغط، اور ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ پر پڑھا جائے گا۔ اس کی ایک اور صفت اطباق کی ہے، یہ حروف مطبقہ میں سے ہے، صاد، ضاد، طا، ظا 4 حروف ہیں جن میں حروف موٹے اور پر بھی پڑھے جاتے ہیں، اور اس صفت میں مطبقہ کی جو صفت اطباق کی، اس میں زبان کا اکثر حصہ تالو سے ملصق ہو جاتا ہے، یعنی چمٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، تو اور اس میں اظہار ہوگا، اور اس کی ایک صفت استطالت ہے، اس میں زبان کی کروٹ جو داڑھوں سے ٹکر کھاتی ہے لمبائی میں لگتی ہے، تو صفت استطالت بھی اس کی ہے جو کہ منفردہ صفات میں سے ہے، غیر متضادہ صفات میں سے ہے۔ را باریک ہے کیونکہ اس کے نیچے 2 زیریں ہیں، تنوین کے بعد وہ آنے کی وجہ سے ادغام ناقص ہے، وعبقری میں عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے با سے ملائیں گے، با ساکن پہ قلقلہ ہے، قاف پر ہے، را باریک ہے، را کو یا سے ملانا ہے، وعبقری یا کے نیچے 2 زیریں ہیں، تنوین کے بعد ہا آنے کی وجہ سے اظہار ہے، وعبقری حسان، ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، سین کو صفیر کی آواز سے ادا کرتے ہوئے لمبا کریں گے، اور نون ساکن پہ اظہار ہوگا، وعبقری حسان۔ اب سین کو ہم نے لمبا کر دیا، دیاڑ جو سکون بنائی، نون پہ اظہار کیا، تنوین کے بعد فا آنے کی وجہ سے ملانے کی صورت میں اخفا ہوگا، یعنی حسانیاں پڑھنا ہوگا۔ وہ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیئے لگائے ہوئے ہوں گے۔